السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جاؤ، قریب قریب آؤ، قریب قریب آؤ، قریب قریب آؤ جتنا، تاکہ بعد میں آنے والے مجموعے کو تکلیف نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مضمون چل رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے قصے کا. داؤد علیہ السلام یہ والد ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. داؤد علیہ السلام کی آواز اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی رکھی تھی، بہت اچھی آواز. سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر وہ زبور پڑھتے تو روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کا پانی رک جاتا، اور پرندے جو ہیں وہ بھی سننے کے لیے، چرین پرین، سانپ بچھو شیر، یہ سب جمع ہو جاتے ان کے زبور سننے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری آواز دی تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس امت کے اندر لہن داؤد ہی رہے گا. جیسے بعض لوگوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، تو داؤد علیہ السلام کی آواز کا کچھ حصہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ داؤد سناؤ، سنائیں گے، زبور پڑھ کے سنائیں گے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کے سنائیں گے. یہ داؤد علیہ السلام تھے. تو داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بھی تھے، 100 بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام. اس شریعت میں زیادہ بیویاں رکھنے کی گنجائش تھی، ہماری شریعت میں خالی 4 بیویاں، لیکن وہ شریعت کے اندر ان کی گنجائش تھی، 100 بیویاں تھیں. تو خدا کی شان یہ کہ کسی بیوی سے کوئی خاص بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا.
ہوا کبھی کہ بچہ پیدا ہوا مر گیا، کوئی تھوڑا سا لنگڑا پیدا ہو گیا، کوئی تھوڑا سا معذور پیدا ہو گیا، ایسا جو ہے معاملہ ان کا داؤد علیہ السلام کا چل رہا تھا. اور کچھ بچے ٹھیک بھی ہوئے، بچے بچیاں جو نسل جیسے چلی. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مجھے کوئی ایسا بیٹا دے جو میری چیز کا وارث بنے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جیسے وہاں دعا مانگی تھی حضرت زکریا نے، حضرت یعقوب نے، حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ تو نے مجھے اتنا سارا کام دیا، مجھ سے بیت اللہ بنایا، یہ بنایا، تو ایسا کچھ کام کر کہ میری نسل میں کوئی دین کا کام بھی چلے. تو ایک باندی تھی جو ایک دم سمجھدار تو نہیں بلکہ یہ پاگل جیسی، مجنون جیسی، لیکن وہ ذکر بہت کرتی تھی، زبور بہت پڑھے، اللہ کا نام بہت لے. داؤد علیہ السلام نے شادی کی اور اسی سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کو قرآن میں کہا گیا وورث سلیمان و داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کی میراث ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. یہ میراث سے مراد یا مال نہیں ہے، نبیوں کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا ہے کہ انبیاء کی جماعت کا مال پوری امت کا حق ہوتا ہے. لم یورث دینارا ولا درہما، ہمارے یہاں تو باپ کی میراث بیٹوں کو ملتی ہے نا، بیٹے بیٹیاں سب. وہاں نبیوں کی یہ چیز نہیں، انبیاء کی ہے کہ جتنا مال بھی نبی کا ہے وہ بیٹوں کا نہیں، بیٹیوں کا نہیں، وہ ساری جو ان کی شریعت ہے یا ان کی امت ہے یا ان کے وہ ہیں. تو یہاں پر سلیمان و داؤد سے مراد یہ ہے کہ نبوت والی میراث ملی. داؤد علیہ السلام کو غیرت بہت تھی، بہت غیرت مند تھے داؤد علیہ السلام، بہت غیرت مند. جب بھی گھر سے نکلتے تو دروازے بند کر دیتے، کوئی اندر جا نہ سکے. بہت بڑا ان کا محل تھا، اس میں 100 کمرے بنے ہوئے، 100 دالان بنے ہوئے، 100 بیویوں کے لیے رہنے کا، کھانے کا سارا انتظام. اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ جب بھی باہر نکلتے، کسی سفر کے لیے جاتے یا کسی بھی جگہ جاتے تو کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں، وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جاتے تاکہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اندر آ نہ سکے. غیرت چیز کو، جیسے بعض لوگوں کو غیرت زیادہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا داؤد علیہ السلام جو ہے وہ سارے دروازے بند کرا کے چابیاں لے کر، اس زمانے کی چابیاں بھی بڑی بڑی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی چابیاں نہیں، وہ کارڈ والی چابیاں نہیں، تو اس زمانے کی چابیاں بڑی بڑی. تو وہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کے لیے اٹھانے والے بھی لوگ ہوتے تھے کہ یہ چابیوں کا تھیلا ہے، اس کا تھیلا ہے. تو اس زمانے کے دینار درہم یہ بھی وزنی ہوتے تھے. آج کی طرح یہ کاغذ نہیں، یہ تو دھوکہ ہے. یہ جو کاغذ کی نوٹیں ہیں نا، چاہے ڈالر کی شکل میں ہو، ریال کی شکل میں، یہ تو دھوکہ ہے. اس کا کوئی ویلیو شریعت میں نہیں. تو شریعت کی زبان کے اندر مال نہیں کہا جائے گا. ہمارے معاملے میں چل رہا ہے، اس کے لیے کہیں گے اگر آپ کا کارڈ تھما دیے، پتہ نہیں وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے کون سا دجالی کا، میں تو اس کو دجالی کارڈ کہتا ہوں. یہ دجالوں کا بنایا ہوا کہ جیب میں کچھ نہیں اور وہاں جا کر مشین میں سے پیسے نکال لو، اور کبھی جو ہے وہاں بھی پیسے نہیں ہوتے. چل قرآن کا جو مال ہے وہ سونا اور چاندی. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ قرآن کا مال ہے. آسمانوں سے جو مال کہا گیا ہے، جسے پیسہ، روپیہ، ڈالر کا مال نہیں کہا. یہ کہے نوٹوں کے نوٹیں اگر نقلی بھی چھاپ لے آدمی تو کس کو پتا چلے گا، چلتی رہتی ہے، دھوکہ ہی دھوکہ. تو داؤد علیہ السلام جب وہ گئے، اب ظاہر بات ہے کہ سوکن ہی تھی سب، 100 بیویاں تھی، سوکن ہی تھی نا. سوکن کا کیا مطلب بتاؤں؟ کن جو ہے نا، کن، یہ کن اسے کہتے ہیں کہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپ کو
کہ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کوئی لوہار ہوتا ہے وہ چاقو تیز کرتا ہے یا کوئی چیز تیز کرتا ہے تو اس میں سے کچھ چنگاریاں نکلتی ہیں. تو کبھی کبھی وہ لوہے کی بھی تھوڑی سی چنگاری ہوتی ہے، وہ اگر کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو اس کی آنکھ ختم ہو جائے. کن کہتے ہیں اس کو، اسی لیے 100 کن، کہ 100 کن جو کہتے ہیں نا وہ اسی لیے کہ وہ 100 مرتبہ ایسی چنگاری سے زیادہ بھاری ہوتی ہے 100 کن. تو 100 سے مراد یہاں 100 ہے، 100 کن. تو داؤد علیہ السلام تو 100 بیوی ہے. جب داؤد علیہ السلام گئے تو ظاہر بات ہے تو 100 کن آپس سے باتیں بھی کرتی ہے. اب جو ہے ایک بیوی محترمہ جو اپنے کمرے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ چھت پر کوئی آدمی کھڑا ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے. آدمی، یہ تو معلوم تھا ان بیویوں کو کہ یہاں تو جو ہے یعنی یہ تو داؤد علیہ السلام بالکل پسند نہیں کریں گے، یہ آدمی کیسے آ گیا چھت پر. تو انہوں نے دوسری بیوی کو بلایا، دوسری بیوی کو بلایا، دوسری کو، چوتھی کو. سب نے دیکھا ارے آدمی کھڑا ہے. ہو اب یہ سوچنے لگے آپس میں خدا کا شکر ہے داؤد علیہ السلام نہیں ہے، جو سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اگر وہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا بدگمانیاں ہوتی. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں داؤد علیہ السلام کسی کام سے آ گئے. سب جمع تھی 100 کنے. کیا ہوا تم کہ کیوں جمع ہو گئی؟ ساری کنے ایک ساتھ کیسے آ گئی؟ تو کہا حضرت اوپر کوئی آدمی ہے. ہاں اوپر آدمی ہے. اب چونکہ شاہی حکومت، دبدبا، ساری چیزیں تھیں تو فوراً انہوں نے جو ہے اپنا شاہی فرمان نافذ کیا کہ جاؤ کون ہے دیکھو کہاں سے آیا، کیسے داخل ہوا، کیا نہیں. اب وہ آدمی نے آ کر سلام کیا، داؤد السلام علیکم. داؤد علیہ السلام، داؤد سلام علیکم. تو داؤد علیہ السلام نے کہا بھائی تم کیسے آئے ہیں یہاں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی بغیر پوچھے پہنچ جاتا ہوں، اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے. داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، او ہو مرحبا مرحبا مرحبا، ملک الموت ہے، اسرائیل ہے، مرحبا مرحبا. بہت خوشی ہوئی میرے گھر میں آپ آئے، بہت خوشی، اللہ نے بھیجا ہے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. بہت اچھا. رات کے وقت میں، تہجد کے وقت میں ان کی روح قبض کی گئی داؤد علیہ السلام کی. سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا بیٹے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ باپ کا انتقال ہوا تو سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، جانوروں کی، انسانوں کی، جناتوں کی، سب پر ان کی حکومت سلیمان علیہ السلام. اور بڑا فضل ان کے ساتھ یہ تھا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ سارے جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے. شیر کیا کہہ رہا ہے، ان کا چوٹی کیا کہہ رہی ہے، یہ کہ سانپ کیا کہہ رہا ہے، وہ سمجھ لیتے تھے سلیمان علیہ السلام. تو سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے سارے جتنے جو پرندے تھے ان کو حکم دیا کہ چلو بھی ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے، ہم ان پر جو ہے سایہ کرو. کہ پرندوں کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی سلیمان علیہ السلام پر سایہ کرنی. یہ چیل ہے، کوا ہے، اسی طریقے سے یہ پرندے ہیں، بلبلیں ہیں، جیوی، وہ اپنا پر پھیلا کر جو ہے وہ سایہ کرتے تھے. ایسا زبردست سایہ کیا. روایتوں میں یہ ہے کہ جہاں داؤد علیہ السلام کی لاش تھی وہاں رات ہو گئی، یعنی سورج کو بھی یعنی سورج نہیں آ سکتا، ایسا سایہ. سب نے اکرام نہیں کیا اور سب جمع ہوئے. پھر ان کے جنازے کی نماز پڑھی گئی اور داؤد علیہ السلام کو دفن کیا. اب سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ وارث بنے. اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس انداز میں کہتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
ان ھذا لہو الفضل المبین. داؤد علیہ السلام کے جو وارث بن گئے, نبوت کی میراث ملی انہیں, تو کہا ہے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ مجھے پرندوں کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے میں سمجھ لیتا ہوں. اب ان کا لشکر جب میں نے کہا 6 لاکھ سیٹوں والا ہوائی جہاز, یہ تو ہوتا ہی ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ہوائی جہاز اڑا 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 اور چلتے چلتے اپنے بارڈر سے اوپر چلا گیا. داؤد سلیمان علیہ السلام مشغول رہے باتوں میں, اور وہ چلتے چلتے جو فضا ہوتی ہے آسمانوں سے, کہ فضا ایسی ہے کہ وہاں انسان پرواز کر سکتا ہے, اس کے اوپر فرشتے ہیں, وہاں کوئی انسان نہیں جا سکتا, خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہاں باؤنڈری ہے کہ اوپر کی فضا میں کوئی نہیں جا سکتا. یہ ہمارے جہاز میں جو اڑتے ہیں 35,000 فیٹ 38,000 فیٹ, اس لیے اگر کوئی بہت اچھے جیسے یہ بادشاہوں کے جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں, یعنی ہائی لیول کے جو ہوتے ہیں, وہ زیادہ 45,000 50,000 یعنی وہ اوپر جاتے ہیں. ان کی مشین جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں, مرسڈیز کمپنی کے وہ مشین ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ پائلٹ ہوتے ہیں, ہمارے شاگرد وہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنی رفتار پر, وہ اتنی رفتار پر, لیکن اوپر کوئی نہیں جا سکتا. ان کا ہوائی جہاز ایک تو اوپر چلا گیا ایک مرتبہ, فرشتوں نے روکا, بھئی یہ تو بارڈر سے وہ باہر آ گئے, تم کیسے آ گئے ہیں؟ باتوں میں مشغول تھے. گیا تو ایک دم آسمان کے قریب, چیزیں ہوائیں لے کر چلتی تھی اسے. فرشتوں نے فوراً بورڈ لگائی کہ آپ یہاں کیسے آ گئے, یہاں تو یہ فوراً سلیمان علیہ السلام کو متنبع ہوئے, کہا کہ میں یعنی کراس کر دی, اچھا جاؤ تمہارے نیچے جاؤ, اور تمہاری زندگی کے اتنے دن کم ہو گئے. سلیمان علیہ السلام کو یہ کہا کہ تمہاری زندگی کے اتنے دن تھے, لیکن یہ تم نے اوپر گئے نا, تمہاری زندگی کے اتنے دن اور کم. یہ دوسری روایتیں ہیں, اس روایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس آیت سے. یہاں تو 2 مسئلے بتانے ہیں, چونٹی اور ہدہد. چونٹی نے جب یہ آواز لگائی تو یہ چونٹی بھی لنگڑی تھی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک چونٹی نے اپنی قوم کی فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس فکر کو اتنا پسند کیا کہ اس کی آواز کو قرآن میں داخل کر دیا اور قیامت تک کے لیے داخل کر دیا. اور ہمارا حافظ جو ہے وہ مسجد میں یہ آیت پڑھتا ہے اور سارے مسلم اس آیت کو سنتے ہیں, اس کی آواز محفوظ ہوگی, اور وہ بھی لنگڑی. کہ چونٹیاں بھی, چونٹیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک مرتبہ بارش کی کمی ہوئی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں, تو سلیمان علیہ السلام جو ہے پوری قوم کو لے کر بارش کے لیے, استسقاء کے لیے, نماز کے لیے باہر نکلے, تو دیکھا کہ ایک لنگڑی چونٹی الٹی پڑی ہوئی ہے اور اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ, سلیمان تو آئے ہیں بارش مانگنے کے لیے, میں بھی تجھ سے بارش مانگتی ہوں, مجھے ہمیں بارش دے ورنہ ہم کہاں جائیں گے, ہم کمزور ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو بھی چلو, یہ چونٹی کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہمیں بارش دے دیا, ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے تھے سلیمان علیہ السلام. اس کو قرآن نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. ایک نبی گزرے ہیں, حدیثوں میں یہ قصہ بھی آتا ہے, ایک چونٹی نے انہیں ڈسا, غصہ آیا تو جتنی چونٹیاں تھیں وہاں ملے تھے ان کو جلانے کا انہوں نے حکم دے دیا. اللہ نے وہی بھیجی, یوں کہا کہ میرے پیارے نبی آپ کو تو ایک ہی چونٹی نے ڈسا ہے, سب نے تو نہیں ڈسا, اگر بدلہ لینا تو اس سے لیتے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونٹی کو مت مارو, شہد کی مکھی کو مت مارو, ہدہد کو مت مارو,
حدود آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں دیکھا کہ ان تینوں کو مت مارو. یہ حدیث سے منع آتا ہے کہ شوٹنگ کہ نہ مر جائے، جیسے پاؤں آ گیا، کبھی کوئی چیز نے صاف کیا، جیسے صاف کیا، صاف کرنے میں مر گئی، وہ بات الگ ہے. لیکن جان بوجھ کر اسپرے ڈال کر، سمجھ گئے، اسپرے ڈالتا ہے آدمی، یہ حدیث کے اندر منع آتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ چونٹی کو مت مارو، کہ شہد کی مچھلی کہ اس کو مت مارو، کہ ہدہد کہ اس کو مت مارو. اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ سفر میں، جیسے سفر میں کہیں میں جاتے ہیں تو جانور سب ہوتے تھے، سب کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی، جنات بھی ہوتے تھے، ان کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی تھی. اور ہدہد کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی؟ یہ بڑا انجینئر تھا. ہدہد بڑا انجینئر، مہندس کبیر کہتے ہیں، بہت بڑا انجینئر. اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ جہاں جا کر سلیمان علیہ السلام پڑاؤ ڈالتے تو ظاہری بات ہے کہ لشکر ہے تو لشکر کو پانی کی ضرورت تو پڑتی ہے نا. جانور ہے ان کو پانی کی ضرورت، انسان ہے ان کو پانی کی ضرورت، جنات ہے ان کو پانی کی ضرورت. تو یہ ہدہد کو بلاتے، ہدہد یہاں لشکر کا پڑاؤ ڈالا ہے، ذرا دیکھو زمین میں پانی کہاں ہے. تو وہ ہدہد جو ہوتا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا سب جگہ جا کر، اور وہ جا کر دیکھ کر وہ جو ہے کہہ دیتا، وہاں جو ہے وہ اپنا یعنی چونچ مارتا. سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے کہ یہاں پانی ہے، تو سلیمان علیہ السلام سارے جناتوں کو حکم دیتے، یہ بھی جنات ساتھ ہوتے کہ چلو بھی کھودو. کھودتے تو پانی نکلتا تو پانی نکلنے کے بعد جو ضرورتیں لوگوں کی ہوتی تھی یہ اس کی ڈیوٹی تھی. اب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اب ظاہر بات ہے پانی کی ضرورت، اور ہدہد صاحب تو تھے نہیں. یہ بات مرتبہ ہوتا ہے بات لوگوں کے ساتھ تو انہیں چیزیں پتہ چلتی ہے. اسی لیے پرانی کتابوں میں قصے ملتے ہیں. ایک دمشق کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے برزہ. وہاں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے، بہت بڑے عالم، عبداللہ برزی، درزی نہیں ہم، برزی. بڑے عالم تھے اور بہت دیندار تھے، پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے اور لوگوں میں ان کے بعض مشہور تھے اور بہت ہی اپنے علاقے کے بڑے لوگوں میں. تو ان کے مسجد میں تو خراسانی آئے، خراسان کے رہنے والے، اور انہوں نے خراسان ایران میں تو آئے اور آ کر کہا کہ صاحب ہم آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، یا دمشق میں بھی آئے ہیں، آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، ذرا تھوڑا ہمیں ذرا تمہارا گاؤں جنگل وغیرہ دکھا دو نا تھوڑا سا ہم کو. جیسے بمبئی میں کوئی آتا ہے تو کہتا ہے کہ ذرا میرے من کو دکھانا، کہتا ہے لوگ. ہم ٹورنٹو گئے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہاں بہت بڑا ایک آبشار ہے وہ دکھائیں گے. وہ لے گئے وہاں کی مشہور چیز، ایک بہت بڑا ٹاور ہے آپ کو وہاں لے جائیں گے. پیرس گئے تو کہا یہاں تک بہت بڑا ٹاور ہے آپ کو وہاں لے جائیں گے. آدمی جو ہے وہ گھومنے پھرنے کی جگہ جو مشہور ہوتی ہے. تو برزہ کے قریب میں جب یہ مسجد میں آئے تو مسافر تھے تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب تھوڑا ہم آئے ہیں یہاں تو ہمیں تھوڑا یہاں کے جنگلوں میں، یہاں یہ سیدھے سادے مولوی صاحب تھے بیچارے، لے گئے. جب وہاں لے گئے تو خراسانی جو ہے یہ بہت ہوشیار ایرانی، ان کے ساتھ جھولا. اب پتہ نہیں جھولے میں کیا ہے، دو خراسانی اور یہ عبداللہ برزی، ایک تینوں کے تینوں کا یہ جنگل ہے یہاں. چونکہ دمشق، شام، فلسطین یہ ساری وہ جگہ ہیں جو مبارک شمار ہوتی، بارک نہ حولو، خود کہ بارک نہ حولو، ہم نے اس کے قرب و جوار میں برکتیں رکھی. ایک خراسان سے آئے تھے تو انہوں نے کہا بھائی برکت والی جگہ ابھی بھی دکھاؤ، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ لے گئے کہ بھائی یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ. اب ان دونوں نے خراسانیوں نے آپس میں بات کی اور بات کر کے انہوں نے کہا تھوڑا سا یہاں ٹھہریں گے. ہاں ٹھیک ہے، تینوں بیٹھ گئے. اب انہوں نے اپنا جھولا نکالا
اس میں سے جو انگیٹھیاں نکالی اس میں سے اور کچھ چیزیں نکالی، عود نکالا، خشب العود جسے دھونی دی جاتی ہے، اور انہوں نے جلایا جنگل میں۔ یہ بھی روایتوں میں قصہ آتا ہے، یعنی حدیث میں تو نہیں ہے، تاریخی قصوں میں یہ چیز ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے۔ یہ اصل میں تھے بہت بڑے عالم، تو جب سبق دیتے تھے تو ان کی ایک آنکھ غائب تھی، ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی، یہ عبداللہ برزی کی۔ تو لوگوں میں سبق دیتے تھے درس، تو شاگرد پوچھتے تھے کہ حضرت آپ کی ایک آنکھ غائب کیوں ہے؟ کہتے تھے راز کی باتیں مت پوچھو، چلو سبق پڑھو، حدیث سے پڑھو، حدیث سے سنو، فقہ کی باتیں سنو، تفسیر سنو۔ لیکن یہ شاگرد کی بات ہوتے ہیں نا، آگے ٹیڑھے بھی بالکل پیچھے پڑے رہے، یہ شاگرد پیچھے پڑے رہے، یہ پیچھا چھڑاتے رہے، ارے بھائی یہ راز کی بات مت پوچھو یار، چلو۔ لیکن روزانہ ایک من چلا شاگرد تھا، وہ روزانہ کہتا ہے نہیں حضرت آپ بتائیے گا آپ کی ایک آنکھ کیوں نہیں؟ تو جب برابر یعنی پوچھتے رہے شاگرد، تو انہوں نے اپنے قصہ سنایا عبداللہ برزی نے۔ یہ کہا بھائی جو خراسانی آئے تھے میں ان کو ٹور کر، اسی لیے یاد رکھنا کبھی بھی کسی کو ٹور پر کرانا ہو تو سوچ سمجھ کے لے جانا، کہیں خراسانیوں کی طرح نہ ہو معاملہ، کسی کو دکھا دے سوچ سمجھ کے، کہیں پھنس نہ جاؤ۔ میں نے اکرام نے ان کو لے گیا کہ بھائی برکت والی جگہ ہے، یہ فلاں نبی کی قبر ہے، فلاں کی، یہ فلاں صحابی کی، یہ فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی۔ اب انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ ہاں بھائی یہاں ہمارا کام بنے گا، جو خراسانیوں نے کہا، اور انہوں نے عود جلایا۔ جہاں انہوں نے عود جلایا، خوشبو جلائی، تو جنگل میں جتنے سانپ تھے وہ بھاگے بھاگے آئے، اژدہا، چھوٹا سانپ، بڑا سانپ، کالا سانپ، ہرا سانپ، سفید سانپ، چھوٹا بڑا سانپ بھاگے بھاگے۔ اور میں تو گھبرا گیا، میں نے کہا ارے بھائی کہاں میں ان کے چکر میں پڑ گیا، لیکن اب میں تو بھاگ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو جلا رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، اور ان کے چاروں طرف سانپ، وہ تو ڈر نہیں رہے تھے، اور میرا تو کہ اب مروں تب مروں، کہاں پھنسا؟ جب یہ کہاں پھنسا، میں بھاگ بھی نہیں سکتا، بھاگوں گا اکیلا کہاں جاؤں گا؟ خیر ان کے ساتھ چمڑ کر میں بھی بیٹھا رہا، پھر جو ان کا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ اب سارے سانپ آئے، یہ تو جو ہے برابر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی یعنی کوئی ایک ٹینشن ہوتا ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، یہاں تک کہ ایک سانپ آیا ایک ہاتھ کے برابر، اور اس کی آنکھیں تھی سونے جیسی، گولڈ۔ جب انہوں نے دیکھا ہاں بس سال بھر ہم ڈھونڈ رہے تھے سانپ کو، اب یہ آیا ہے، ہمارا کام بن گیا، وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارا کام بنا نہ بنا، ارے میری تو جان چھوڑو یار، مجھے تو نماز پڑھا نہیں مسجد میں جا کر، میں نے کہا بیٹھو بیٹھو، کام بن گیا، کام بن گیا، کام بن گیا۔ علامہ ابن کثیر نے یہ قصہ تفصیل سے لکھا ہے، یہ حوالہ دے دیا میں نے، ہمارا کام بن گیا، ہمارا کام بن گیا، کام بن گیا۔ اب وہ سانپ جو قریب آیا تو ان کے پاس سرما دانی تھی، تو سرما دانی جو سرما لگاتے ہیں نا، انہوں نے فوراً اس سانپ کو پکڑا اور اس سانپ کی آنکھوں میں سلائی ڈالی، اور سلائی ڈال کر دونوں نے اپنی اپنی آنکھوں میں سلائی ڈال دی، پہلے سانپ کی آنکھ میں ڈالی اور پھر اپنی آنکھوں میں یوں لگا لیا۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا، میں نے کہا بھائی تم نے اپنی آنکھوں میں سلائی لگا لی، ارے بھائی میری بھی آنکھ میں لگا لو، جب آئے ہو تو کچھ مجھے بھی تو ملے، میری آنکھ میں بھی لگا لو۔ انہوں نے انکار کیا کہ نا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام نہیں ہے۔ یہ تو سالوں بھر سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے سانپ کو، جب ملا ہے۔ میں نے اقرار کیا، میں سمجھ گیا کہ کچھ ہے، مال والا مسئلہ ہے کچھ۔ یہ عبداللہ برزی کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے، دمشق کے قریب برزہ ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ گاؤں ہے چھوٹا سا، اب بھی ہے، اب بھی ان گاؤں کے نام جو ہے، جو ہمارا سفر ہوا اس علاقے میں، تو وہ جو ہے اب بھی چونکہ کتابیں ہم نے پڑھی ہیں تو وہاں جب جاتے ہیں، ترمذ گئے تو وہ یاد آ گیا،
سمرقند گئے تو وہ یاد آ گیا، بخارا گئے تو وہ یاد آ گیا. تو میں نے اصرار کیا، ارے میں نے کہا تم دونوں نے تو دونوں آنکھوں میں یعنی وہ سلائی لگا لی، اب میرے ایک آنکھ میں تو لگا لو. ان دونوں نے مشورہ کیا، چلو بیچارہ ہمیں لایا ہے، اس کی برکت سے ہمیں ساتھ ملا، ورنہ ہم کو لاتا ہی نہیں تو کہاں سے ملتا ہمیں. چلو بیٹے میری آنکھ میں بھی ایک سرما ایک سلائی لگا دی. جرا میرے آنکھ میں سلائی لگائی تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے تو زمین کے اندر کے سارے خزانے نظر آنے لگے، وہ حدود کی طرح. کاش کی زمین ہو گئی، کاش کی. کہاں مال ہے، کہاں پانی ہے، کہاں اس زمانے میں خزانے دفن ہوتے تھے نا، زمین میں دفن کرتے تھے، کہاں کیا ہے کہاں کیا ہے سب مجھے دکھائی دینے لگا. تو میں نے کہا کہ او ہو ٹھیک ہے، اب وہ تو جو ہے اپنا سانپوں سے بچ بچا کر ہم تینوں واپس دمشق کی طرف اپنے گاؤں کی طرف واپس آ رہے ہیں. سانپ چلے گئے سارے کے سارے. یہ ہدہد پر سنا رہا ہوں کہ وہ ہدہد بڑا انجینئر تھا سلیمان علیہ السلام کا. وہ سب زمین کا پتہ چلا دیتا تھا، یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے. اب وہاں جب ضرورت پڑی تو وہ ہدہد تھا نہیں، اس پر پکڑا گیا ہدہد. تو کہاں گیا ہے تو جب یہاں پانی کی ضرورت ہے سب لوگ پریشان ہیں. اور ایک چیزیں اس زمانے کے اندر تھی، یہ قسم کا یہ جو سلائی والا مسئلہ ہے نا، آپ لوگ کرنے کی کوشش مت کرنا، برسہ برسہ جانا مت بھائی. آج کل آدمی کو بغیر محنت کے پیسوں کی بہت ضرورت رہتی ہے کہ کچھ کروں، کچھ نہیں کروڑ پتی بن جاؤں. اپنا محنت کر کے جو تھوڑا بہت کماؤ اس میں عافیت ہے، اس میں برکت ہے. ابھی عبداللہ برزی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ خزانہ کہاں ہے، مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے. وہ دونوں بھی سمجھ گئے، کہہ رہے یہ تو ہم سے بھی زیادہ ہوشیار نہیں نکلے گا، یہاں تک دمشق میں تو بہت خزانے. وہ کیا کرتے تھے وہ خراسانی، وہ لوگوں کی زمینیں دیکھتے تھے کہ ہاں یہ پلاٹ بک رہا ہے، یہ پلاٹ بک رہا ہے، یہ بک رہا ہے، تو جا کر خالی دیکھ لیتے تھے خزانہ ہے کہ نہیں. ہاں خزانہ ہے، وہ خرید لیتے. سامنے والے کو پتا نہیں اندر خزانہ ہے کہ نہیں. اور خزانہ وہ ہے وہ خرید کر اندر سے اپنا مال مسالہ نکال کر اور پلٹ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اس کو پلٹ سے تو مطلب نہیں ہے، ان کو تو اندر سے مطلب ہے. ابھی عبداللہ برزی یہ تیسرا بن گئے، ان کو تو دونوں آنکھوں میں سلائی لگائی تھی تو ذرا زیادہ دکھائی دیتا تھا. ان کی ایک آنکھ میں سلائی لگائی لیکن کچھ نہ کچھ تو سمجھ گئے نا، کچھ نہ کچھ تو دکھائی دیتا ہے. اب وہ دونوں سمجھ گئے کہ یار اس کو ہم نے سلائی لگائی، یہ بھی دیکھنے لگا سمجھنے لگا یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے. دیکھ تھوڑا سا دور جا کر گاؤں کے باہر کوئی درخت تھا، وہ درخت کے قریب مجھے باندھ دیا اور باندھنے کے بعد وہ میری آنکھ جس میں سلائی لگائی تھی وہ آنکھ نکال دی. اور مجھے ویسا ہی باندھ کر وہ لوگ چلے گا، ارے بھائی تم مجھے چھوڑ تو دو. یہ کہا نا تو کسی کو کہہ دے گا، بس ہم جا رہے ہیں. اب میری آنکھ نکالی، خون، تکلیف. پھر ایک قافلہ آیا، وہ قافلے نے آ کر جو ہے وہ مجھے چھوڑا، مجھے چھوڑ کر میرے گھر تک پہنچایا. یہ میری آنکھ نکلنے کا قصہ ہے، میرا راز تھا لیکن تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا. یہ ہے. تو یہ ہدہد جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ وہ ہدہد کو مت مارو، کہ چوٹی کو مت مارو، شہد کے مچھلی کو مت مارو. اب یہ حدود جب نہیں ملا تو سلیمان علیہ السلام کو بہت زبردست غصہ آیا، اور غصہ آ کر ایک جملہ کا اسے پانی کی ضرورت تھی. سلیمان علیہ السلام نے حکم نافذ کیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. سلیمان علیہ السلام نے جب حدود کو دیکھا کہ پانی کی ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، جب دیکھا تو دیکھا کہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، چاہے کہاں غائب ہو گیا ہے،
میں اس کو سخت سزا دوں گا. بادشاہ کا یہ حکم تو بڑی چیز ہوتی ہے نا. میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی صاف حجت لائے. کہا گیا یہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے کہ ہدہد آ گیا. اب جب ہدہد آیا, جب اپنے قافلے میں یہاں جب ظاہر بات ہے کہ آدمی ہدہد آئے گا تو سلیمان علیہ السلام کے پاس تو نہیں آئے گا, اپنی جماعت کے پاس ٹھہر جائے گا. وہاں آیا تو سارے جانوروں نے, پرندوں نے کہا تیری خیر نہیں ہے, تو ڈیوٹی پر نہیں تھا نا. وہ کہا ہاں میں کہیں باہر گیا. فلسطین, یہ سلیمان علیہ السلام تھے فلسطین میں, اور ہدہد گھوم رہا تھا یمن میں. یمن اور فلسطین میں کافی فاصلہ ہے. تو کہا کہ تیری خیر نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں عذاب دوں گا یا ذبح کروں گا. عذاب دینے کا مطلب یہ کہ یا تو جو ہے میں اس کے پر مت دوں گا. لیکن بہت عمدہ پھرنا بہت سیکھ لیا اس نے. یہاں ضرورت ہے مہندس صاحب کی, اور پتہ نہیں کہاں کہاں ٹہل رہا ہے, یا اس کو ذبح کروں گا یا مجھے بتائے کہ کیوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا, اور آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ حضرت آپ ناراض نہ ہوئیے. احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. میں ایسی ایک چیز کی خبر لایا ہوں جس کو آپ کو خبر نہ تھی, اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. یہ یمن کا علاقہ ہے. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے سبا میں, جب بادشاہت کرتی ہے. 600 اس کی باندیاں ہیں, خادمہ ہیں, 312 اس کے وزیر ہیں, یہ روایتوں میں اس کی, اور زبردست اس کا عرش ہے. اور میں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے سورج کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہ ہم کسی زمانے میں چوپاٹی پر ٹہلنے کے لیے جاتے تھے فجر کی نماز کے بعد, تو کئی لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ سورج کو پوچھتے تھے. یہ قوم تھی, بلقیس نام تھا اس کا. اس کی ماں جنیہ تھی. کبھی کبھی جنات اور انسان کی شادی ہو جاتی ہے, تو یہ اس قسم کی لڑکی تھی بلقیس کے ماں جنیہ تھی, کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ حکومت کرتی تھی سب کے اوپر. زبردست اس کا جو ہے عرش. ممرد من قواریر, آگے آئے گا ممرد من قواریر. ممرد جو ہے یہ امرت جیسے کہتے ہیں اس لڑکے کو جس لڑکے کی داڑھی نہیں ہوئی تو اسے امرت کہتے ہیں, تو خوبصورت لگتا ہے وہ. اسی طریقے سے اس کا عرش, اس کا مکان بہت شان و شوکت کے ساتھ رہتی تھی. تو سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا کہ جی حضرت ساری دنیا میں حکومت تو آپ کی ہے, لیکن میں خبر لے کر آیا ہوں ایک عورت کی کہ جو بہت زبردست عرش ہے, اور میں نے اس کو اور اس کو قوم کو پایا کہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا, اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما کرا دیے, پھر ان کو راستے سے روک دیا, وہ راہ پر نہیں ہے, یعنی ان کی شکایت کیا. حدود نے سبا کیے بلقیس. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا اب پتہ نہیں تو سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. بھائی جب آدمی پھنس گیا تو کبھی تو پھنسا ہے, پہلے تو جو ہے پانی کا انتظام کر, دیکھ پانی کہاں ہے, اور بعد میں جو ہے میں تجھے جو ہے حوالے کروں گا پولیس کے. تو زمانے میں ان کی پولیس بھی ہوتی تھی, جانوروں کی پولیس الگ, شیروں کی پولیس الگ, یہ کہ انسانوں کی پولیس الگ, جناتوں کی پولیس الگ. وہاں ڈالا جاتا تھا, ڈال کر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تحقیق کرو. حدود نے کہا کہ حضرت یہ اللہ کو یہ حدود کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں نازل کر دیا اس کا معاملہ. بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے انشاءاللہ. چلو دعا کر لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله
لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب وعندك أم الكتاب. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وامح عيوبنا وعد ديوننا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تو جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں حرمین شریف بلاتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو اپنی مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے کہ اے اللہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، اور جب بھی جہاں پر بھی آمین کہی جائے، جس وقت میں ہماری دعا پر آمین کہی جائے، ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے تو جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اسی کرم سے تیری جنت میں، بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما.
اور تیرے نبی کے پڑوس میں ہمیں داخل فرما۔ اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ ہو، کوئی بے ایمان پیدا نہ ہو، کوئی ملحد اور کافر پیدا نہ ہو، کوئی بدعتی پیدا نہ ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی ہمارے لیے پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے خود مٹھیاں مٹیاں ہدیہ میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے۔ قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ آج کی رات بدر والی رات ہے، اے اللہ آج کی رات بدر والی رات ہے۔ اے اللہ بدر کا قصہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے اور فتح مکہ کا قصہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ اے مولا کریم بدر میں جو تیرے فرشتے آئے تھے اور جو تیرے فرشتے مدد کے لیے اترے تھے، اے اللہ آج کی رات میں تو مسلمانوں کی مدد کے لیے انہیں فرشتوں کو نازل فرما دے، تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ یہ امت پریشان ہے، اے اللہ اس امت کو دجالی فتنوں سے بچا لے، اے اللہ اس امت کو خاموش فتنوں سے بچا لے اور اس امت کو دجالی ستاروں سے بچا لے۔ اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، تیرے محبوب کی امت ہے، بڑی قربانی کے بعد اس امت کا وجود ہوا تھا، اس کا بچہ بھی پریشان ہے، اس کی عورتیں بھی پریشان ہیں، اس کا جوان بھی پریشان ہے، اس کا بوڑھا بھی پریشان ہے۔ اے اللہ اس امت کی شام کو تو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ بدر والی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں سوئے تھے اور سارے صحابہ آرام کر رہے تھے، اور اللہ آج کا ہمارا اتفاق تو ایسا ہے کہ بدر والے رات میں بارش ہوئی تھی، بارش کا زمانہ تھا، آج بھی ہمارے یہاں بھی یہی بدر والی رات میں بارش کا زمانہ ہے۔ اے اللہ تو بھی وہی ہے، تیرا دین بھی وہی ہے، موسم بھی وہی ہے، بدر میں جو تو نے مدد کی تھی وہ آج مسلمانوں کی تو مدد فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں فتح مکہ تو نے کیا تھا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، اے اللہ اس مہینے میں ساری دنیا کے لیے تو فتح کا اعلان فرما دے اور تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا مانگتے رہے، صحابہ آرام کر رہے تھے، جب صبح ہوئی فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، صحابہ نے تو آرام کر لیا تھا، حضور پوری رات بیٹھے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد قبلے کی طرف کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا مانگنی شروع کر دی، اور دعا مانگتے مانگتے ایک جملہ آپ نے کہا اور کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا۔ اے اللہ معمولی جماعت کو لے کر میں بدر کے میدان میں آیا ہوں، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا، زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ جملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تو صدیق اکبر نے حضور کو اپنے باہم میں لے لیا، کہا حضور بس کیجیے بس کیجیے۔ آپ کا یہ جملہ سنتے ہی صحابہ کی چیخیں نکل گئی، حضرت بس کیجیے، اور پھر تو نے قرآن کی آیت نازل کی، 5000 فرشتے اتار رہا ہوں، 4000 فرشتے اتار رہا ہوں، جبریل بھی آ گئے اور فرشتے بھی آ گئے، اور تو نے بدر
گھر والوں کی مدد کی اور اسلام غالب ہوا. اے اللہ آج پھر سے انہیں فرشتوں کی ضرورت ہے, آج پھر سے وہی مدد کی ضرورت ہے. اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے. بڑے قربانی کے بعد اس امت کا وجود ہوا تھا. 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا تھا اور بیٹیوں کے اوپر میں فاتح آئے تھے. اے اللہ تب جا کر اس امت کا وجود ہوا تھا. آج یہ امت پریشان ہے, ہم گنہگار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تو بڑا کرم والا ہے, تو رحم والا ہے. اے اللہ اس امت کی بیڑی کو بنا دے. یہ مجمع کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں اس سے تو اسلام کے باغ کو ہرا بھرا کر دے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو امن و امان, ہماری جھیلوں کو پاک صاف پانی سے بھر دے. برکت والا پانی تو ہمیں عطا فرما. اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا ہم پر احسان ہو, جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما. جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما. جب تک ہوائیں چلتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما. جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما. جب تک بلبلیں چہچہاتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما. جب تک چاند اور سورج کا تقلب باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما. جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما اور تیری شان رحمت نازل فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے خوش کر دے اور تو بھی ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو تجھ سے بہت بہت خوش ہیں, ہم تو تیرے نبی سے خوش ہیں, تیرے قرآن سے خوش ہیں, تیرے دین سے خوش ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ایسا راضی ہو کہ کبھی بھی تو ناراض نہ ہو. ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو, ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو, ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو, ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو, اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو. اے اللہ ان راتوں میں جو خیریں اترتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما, اور ان راتوں میں جو برائیاں اترتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. ہماری اس دعا پر جہاں جہاں بھی آمین کہی جا رہی ہے اور جہاں جہاں بعد میں آمین کہی جائے تو ان سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. اے اللہ حشر کے میدان پر رسوائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے, اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا آسان فرما دے. اے اللہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو. اے اللہ گزشتہ ساری مجلسوں میں کئی لوگ موجود تھے, آج وہ اپنے اپنے قبروں کے پیون بن چکے ہیں, قبروں میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارے زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو بلکہ بار بار ہمیں اس مہینے کی قدر, بار بار یہ مہینہ مل رہا ہو اور ہمیں اس کی قدر کی توفیق مل رہی ہو تو اس کے غیر سے صورت شکلیں پیدا کرنا. اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہیں حشر کا میدان میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا. بعض لوگ حشر کا میدان میں آئیں گے روزہ ان کی سفارش کرے گا, اور بعض لوگ آئیں گے تیری طرف سے کہا جائے گا کہ تمہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملا ہے. ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملا, بلکہ ہمیں وہ نیک بخت انسان بنانا کہ روزہ ہماری سفارش کر رہا ہو اور تو ہمیں اس کا بدلہ دے رہا ہو.
تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اے اللہ جو بیمار ہو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہو، غیر شادی شدہ ہو، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد پہ ہے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ جو متعلقہ بہنیں ہیں، بیوائیں بہنیں ہیں، اے اللہ تو ان کا بھی انتظام فرما دے. جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما. حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما. اس امت کے نوجوانوں کو ناجائز عشق سے بچا لے. جو بھی ناجائز عشق میں مبتلا ہوں عافیت سے انہیں ناجائز عشق سے بچا لے. تیرے اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. ہمارے دلوں کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ اس مجمع میں فرشتے بھی موجود ہیں، آمین کہہ رہے ہیں. اے مہندی مسجد کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو. اے اللہ ان فرشتوں کی آمین کے کہنے کو تو قبول فرما لے. اس مجمع میں جنات بھی موجود ہے، آمین کہہ رہے ہیں. اے اللہ ان جناتوں کی آمین کے کہنے کو قبول فرما. انسان بھی موجود ہیں، معصوم بچے بھی موجود ہیں، ان کی آمین کے کہنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بچیوں کو برقع پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کے جلا سے اپنے گھر سے نکالے. ہمارے گھروں میں ہمارے بدنوں پر یہودیت آ رہی ہے، اس یہودیت کو نکال دے اور محمدیت کو داخل فرما دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے. اے اللہ حدیث شریف میں ہم نے پڑھا ہے، حدیث شریف میں ہم نے پڑھا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ہے عرب کا ہلاک ہونا، عربوں کا لڑنا اور عربوں کا ہلاک ہونا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اے اللہ عربوں میں آپس میں محبت و جوڑ پیدا فرما دے. اے اللہ عربوں میں آپس میں محبت و جوڑ پیدا فرما دے. اور اے اللہ وہ زمین جس زمین کے قرب جوار میں تو نے برکتیں نازل فرمائی تھی، اے اللہ اس زمین کو پھر سے تو آباد فرما دے. مرنے سے پہلے بیت المقدس کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کے جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے بوڑھوں کے بڑھاپے کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے آنکھوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے بالوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے پٹھوں کو مسلمان بنا دے. اللہم اجعل ثارنا علی من طلبنا، منصرنا علی من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصیرنا، ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فینا ومن لا يرحمنا یا حنان یا منان. جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما دے. جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ان کو عمر میں برکت کا معاملہ فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری اطاعت کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم استجب دعاءنا وجہدنا وجميع أعمالنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تو میرے ساتھ ایک دعا پڑھ لو. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم
یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی یہ دعا پڑھے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. تو رمضان کی نیکیاں مل گئی ہمیں, اور اس میں ماں باپ کے لیے دعا بھی ہوگی. ماں باپ کے لیے دعا وہی کرے گا جو دیندار ہوگا. بے دین کو ماں باپ کے لیے دعا بھی کبھی نہیں ملی. اسی لیے کہا ولد صالح یدعو لہ, حدیث میں آتا ہے کہ اولاد نیک ہو, اس لیے ماں باپ کی بھی دعا کرو, ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو, اور یہ دعا بھی پڑھتے رہو جو میں نے کہا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.